بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ امریکی سائنسدان حجر اسود کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ تو گیا، تو کیا وہ اپنی اس ریسرچ میں کامیاب ہوا؟ کیا ہے حجر اسود کی حقیقت؟ یہ کہاں سے آیا اور کس نے یہاں خانہ کعبہ میں نصب کیا؟ ایسے کئی سوالات مسلمانوں کے دماغ میں بھی آنے لگے تھے، مگر خدا کی جانب سے ایسا معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر وہ امریکی سائنسدان بھی کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تو آئیے چل کر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، امریکی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حجر اسود، جس کو ہم جنت کا پتھر کہتے ہیں، وہ کسی جنت سے نہیں لایا گیا بلکہ ایک دنیا کا ہی عام پتھر ہے۔ اسی عنوان پر انہوں نے سعودی حکومت سے عرض کی کہ وہ حجر اسود کے بارے میں جاننے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو مکہ مکرمہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ سعودی شہزادے نے اجازت دی تو دو بڑے سائنسدان خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے، جن کا ماننا تھا کہ یہ پتھر زمین سے ہی نکالا گیا ہے۔ وہاں موجود زائرین غیر مسلمانوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگے۔ بھلا مکے میں کوئی غیر مسلم کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں دنیا کے کونے کونے میں موجود مسلمانوں نے انگلی اٹھائی، مگر پھر سعودی شہزادے کا کہنا تھا کہ اگر انہیں یہ ریسرچ کرنے سے منع کر دیا جاتا تو ان کے دل میں موجود بے ایمانی مزید گہری ہوتی جاتی، اور وہ یہ تصور کر لیتے کہ شاید مسلم مذہب میں کچھ تو ایسا ضرور ہے جو وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنسدان اپنے ساتھ کئی مشینیں لے کر آئے تھے جن کے ذریعے وہ حجر اسود کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے۔ سعودی شہزادہ بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جا چکا تھا، وہی کچھ بڑے عہدیدار بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ سائنسدانوں نے جب حجر اسود کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک طنزیہ عظیم مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید وہ حجر اسود کی اہمیت سے واقف نہ تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور حجر اسود کو دیکھنے لگا۔ یہ اپنے ساتھ کئی کیمرے اور مشینیں لایا تھا جس سے وہ حجر اسود کی بناوٹ اور خط و خال کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس مشینری سے حجر اسود کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی تو کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کا وجود زرد پڑنے لگا، چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں۔ دوستو، وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول چکا تھا۔ وہ جیسے اس پتھر کو دیکھ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر لگاتار اس حجر اسود کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ یہ پتھر تو واقعی دنیا کا نہیں لگتا، یہ پتھر بے حد قیمتی ہے، یہ تو کائنات کا سب سے عظیم پتھر ہے۔ مسلمان امریکی سائنسدانوں کو دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ حجر اسود میں اس قدر کھو گیا کہ لگاتار 2 گھنٹے تک وہ بغیر پلک جھپکتے حجر اسود کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں کو تو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ عبرت کا نشان بن چکا ہے اور مر چکا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس شخص کو ہلانے لگے تو وہ بڑھ بڑھا کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور پھر چیخ مارتے ہوئے جھٹکے سے دور گرا اور رونے لگا۔ وہ اپنے پاس کھڑے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ مجھے اپنا دین سکھاؤ، میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل کر لو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ سبھی حیران ہو گئے تھے کہ وہ امریکی جو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے کلمہ پڑھوایا اور اسلام قبول کروایا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ تبھی 2 ہفتوں تک وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اسے باقاعدہ اذان سنائی گئی اور قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو حجر اسود کو کوئی عام پتھر سمجھتا تھا، مگر جب اس میں غور کر کے دیکھا میں اس میں یوں کھوتا چلا گیا کہ جیسے میں دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں۔ اس پتھر میں مجھے پوری کائنات نظر آ رہی تھی۔ جو راز اس پتھر میں موجود ہیں، اگر میں وہ کھوجنا شروع کروں تو شاید کئی صدیاں، کئی سال گزر جائیں، مگر اس کے باوجود بھی اس پتھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکوں گا۔ مجھے تو یہ پتھر پوری کائنات سے بھی زیادہ وزنی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پتھر جس نے بنایا یقیناً وہ خدا ہے جس نے اس پتھر کو اس دنیا میں بھیجا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں مکمل معلومات دیں، میں جلد از جلد اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سائنسدان اس قدر بدل چکا تھا کہ امریکہ والوں کو یقین ہی نہ آیا کہ آخر ایسا بھی کیا تھا جو 2 گھنٹوں کے اندر سائنسدان نے اپنا عقیدہ ہی بدل ڈالا۔ دوستو، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔
ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس کی فضائل اور اوصاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات، حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی ظالم لوگوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار اور ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرہ میں یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس سے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ بت پرستی ہے اور نہ اس کے مشابہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اس سے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کی کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں موڑ دیا۔ 1281 میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔